السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ ڈسکا میں 10 اپریل کو ضمنی انتخابات نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے فوری طور پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ایک ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو فوری طور پر لاہور بھیجنے کا انہوں نے حکم دیا ہے، اور یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ہفتے اور اتوار کو چھٹی کے باوجود الیکشن کمیشن کا آفس جو ہے پنجاب میں لاہور کے اندر وہ کھلا رہے گا، تاکہ انتخابی اقدامات کے حوالے سے تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت یعنی کہ عدالت عظمیٰ نے ڈسکا کے حوالے سے، ڈسکا میں جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس کے بارے میں جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس کو بحال رکھا اور پی ٹی آئی کی اپیل کو مسترد کر دیا، یعنی کہ اب ڈسکا کے اندر از سر نو پورے حلقے کے اندر الیکشنز ہوں گے۔ اگرچہ ہم اگر سپریم کورٹ کی سماعت دیکھیں تو ہمیں ایسی فیلنگز آ رہی تھیں جیسے کہ سپریم کورٹ کچھ ایسا فیصلہ کر سکتی ہے کہ پورے حلقے کی بجائے چند پولنگ سٹیشنز پر ہی ووٹنگ کی جائے۔ اور کل کی خاص طور پر کل کی سماعت کے اندر بھی ایسا تاثر آیا تھا جب سلمان اکرم راجہ جو نوشین افتخار نون لیگ کی امیدوار ان کے وکیل تھے اور وہ کرونا کی وجہ سے خود چونکہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے تھے، انہوں نے ویڈیو لنک کے اوپر اپنے دلائل دیے تھے، اور اپنے دلائل میں ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر عدالت عظمیٰ 30 یا 32 پولنگ سٹیشنز کے اوپر بھی اگر ری پولنگ کا حکم دے تو ان کے کلائنٹ یعنی کہ مسلم لیگ نون کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ایک دم ٹرینڈز بننا شروع ہو گئے، بلکہ اس سماعت کے فوری بعد عثمان ڈار نے آ کے میڈیا سے بھی گفتگو کی، اور انہوں نے یہ کہا، بڑا انہوں نے مذاقاً انہوں نے یہ بات کہی کہ جمعہ تو عموماً نون لیگ پر بھاری ہوتا ہے، کیونکہ جمعے والے دن جو فیصلے آتے ہیں وہ عموماً نون لیگ کے خلاف ہی آتے ہیں، لیکن آج جو فیصلہ آیا وہ نون لیگ کے خلاف نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کی ناکامی کے اوپر ایک اور مہر ثبت کی ہے عدالت عظمیٰ نے۔ اور وہ اس وجہ سے بھی یہ بات میں کہنا ضروری سمجھوں گا کہ اگر ہم اس کو جمعے سے جوڑیں نا، اس بات کو جو عثمان ڈار صاحب نے کی ہے، تو وہ حکومت پر صادق آتی ہے، کیونکہ جب فیصلے آ رہے تھے جمعے والے دن تو اس وقت نون لیگ حکومت میں تھی، اور اب بھی اگر کوئی فیصلہ آیا ہے جمعے کو تو وہ حکومت کے خلاف ہی آیا ہے، لہٰذا جمعہ حکومت پہ بھاری پڑتا ہے۔ نون لیگ یا پیپلز پارٹی اس میں کوئی اتنا زیادہ معنی نہیں رکھ رہی، جو ماضی کا ٹریک ریکارڈ آ رہا ہے ہمارے سامنے پاناما کیس سے لے کر اب تک، یہ جمعہ ہی اس حوالے سے سامنے آتا ہے۔ لیکن جو کل کی بحث ہوئی عدالت عظمیٰ میں اور اس کے بعد جو ماضی کے اندر بھی چیزیں چل رہی تھیں تو اس سے کچھ ایسا تاثر مل رہا تھا، لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح اور دو ٹوک انداز کے اندر اگرچہ مختصر فیصلہ جاری کیا، لیکن اس فیصلے کے اندر جو 2-3 نکات انہوں نے بیان کیے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے، اور اس فیصلے کے آگے انہوں نے لکھا ہے کہ ہم کچھ خاص ڈائریکشنز بھی دیں گے جس سے انتخابات کو صاف اور شفاف بنانے میں مدد ملے گی۔ لہٰذا اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس فیصلے کے فوری بعد اپنا ایک اجلاس طلب کیا، اگرچہ اب ان کو سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا بھی انتظار ہے، کیونکہ جو ان کی مختصر فیصلہ تھا اس کے اندر انہوں نے یہ بات واضح انداز میں کی ہے کہ ہم گائیڈ لائنز دیں گے۔ تو الیکشن کمیشن ایک جانب تو اس بات کی بھی پابند ہے کہ وہ اس گائیڈ لائنز پر عمل کرے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو دے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 10 اپریل کو الیکشن ہونا 2 وجوہات کی بنا پر ممکن نہیں ہے۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج کے اجلاس میں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے ان تمام امور کا بھی احاطہ کیا، کیونکہ جب 18 مارچ سے الیکشنز کو پنجاب گورنمنٹ کی درخواست پر 10 اپریل کو منتقل کیا گیا تھا تو اس وقت پنجاب کی گورنمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ ابھی آپ کے کہنے کے اوپر چونکہ ہم تقرر تبادلے کر رہے ہیں، آپ نے جن افسرز کی نشاندہی کی تھی جنہوں نے انتظامات درست نہیں کیے تھے یا جن کی وجہ سے صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں ہو سکا تھا، ان افسران کو ہم نے ہٹا دیا ہے اور ہم نے نئے افسران لگائے ہیں۔ اب جو نئے افسران لگائے ہیں ان کو حلقے کے اندر جا کر اس کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے کچھ ٹائم لگے گا، لہٰذا بہتر ہے کہ یہ الیکشنز کو بھی ملتوی کر دیا جائے۔ تو ڈیٹ آ گئی تھی 10 اپریل۔ اب جب 10 اپریل آئی ہے تو اس کے بعد اب جو صورتحال ہے، ایک جانب تو سپریم کورٹ کے اندر وہ معاملہ زیر التوا تھا جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کے تمام معاملات رکے ہوئے تھے، اور دوسرا ہے کہ اب کرونا کا سپریڈ ہے بہت زیادہ، اس کرونا کے سپریڈ کے اوپر ابھی پاسبل نہیں ہے کہ ان حالات کے اندر الیکشن کو کرایا جا سکے، لہٰذا اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فوری طور پر اپنے سیکرٹری کو بھیج دیا ہے لاہور،
ان کو حکم دیا کہ آپ فوری طور پر لاہور جائیں، اور ہفتے اور اتوار یعنی کہ کل اور پرسوں 2 دن الیکشن کمیشن پنجاب کا آفس کھلا رہے گا، اور ان 2 دنوں کے اندر جو سیکٹری الیکشن کمیشن ہیں وہ تمام سٹیک ہولڈرز سے بات کریں گے اور الیکشن کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے تمام حکمت عملی طے کریں گے، جس کے بعد دوبارہ الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوگا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کی زیر سربراہی، اور اس کے بعد پھر اگلی کوئی ڈیٹ اناؤنس کی جائے گی۔ یہ اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے یہ عمران خان کے لیے ایک اور ہزیمت کا باعث ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ان کے تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں رہے، اور ان تعلقات کی جو وجہ تنازع ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ بھی ڈسکا الیکشن ہی ہے، کیونکہ ڈسکا الیکشن میں جب الیکشن کمیشن نے ایک بہت ٹھوس اور 2 ٹوک موقف اختیار کیا تھا، تو اس وقت سے ہی عمران خان کی ان کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی، اور جو دوسرا معاملہ تھا جس پر الیکشن کمیشن نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تھا وہ تھے سینٹ الیکشن، اور چیف الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر بھی بڑا واضح اور 2 ٹوک موقف اختیار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا جی ہم آئین کے دائرہ کار سے باہر نہیں جا سکتے، اور آئین نے ہمارے لیے جو دائرہ کار مختص کیا، متعین کیا ہے، وہ ہے آرٹیکل 226، لہذا ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے، سینٹ کے الیکشن ہوں گے اور سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوں گے، آپ فیصلہ کریں، ہم سے نہ پوچھیں۔ تو اس کی وجہ سے پھر سپریم کورٹ کو بھی اس الیکشن کمیشن کی اس دلیل کو ماننا پڑا تھا، اور جس کے بعد جب انہوں نے بالکل سیکرٹ بیلٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو عمران خان نے اس کے اوپر بڑی شدید تنقید کی تھی، اور ان کو کہا تھا کہ جناب یہ تو بالکل ہی فضول قسم کا کام ہے، اور یہ الیکشن کمیشن بالکل آوارہ ہو گیا، دائیں بائیں ہو گیا، اب اس کا کوئی بات سننے والا نہیں ہے، یہ کسی کو نہیں کچھ سمجھتا۔ بلکہ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ حکومتی وزراء نے پی آئی ڈی کے اندر بیٹھ کر پریس کانفرنس کی تھی، شفقت محمود صاحب نے مین پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے مطالبہ کر دیا تھا الیکشن کمیشن سے کہ وہ استعفیٰ دے دے۔ اب عثمان ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم 10 اپریل کو الیکشن کے لیے تیار ہیں، آپ فوری طور پر الیکشن کرائیں، یوں چٹکی بجائی، انہوں نے کہا جی فوری طور پر الیکشن کرائیں، لیکن اب الیکشن ابھی 10 اپریل کو نہیں ہوں گے، اور عوام کا جو جان و مال کا تحفظ ہے اور خاص طور پر جان کا تحفظ ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اس پوری بحث کے اندر جو ابھی تک ایک چیز مسنگ ہے وہ ہے 20 پریزائڈنگ آفیسرز، وہ پریزائڈنگ آفیسرز لاپتہ ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے ان کی پوری جیو فینسنگ کر کے ایک رپورٹ سپریم کورٹ کے اندر پیش کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ 10 بندے، خاص طور پر یہ 10 بندے اپنے اپنے ایریا سے نکلے اور ایک مقام پر آ کے اکٹھے ہو گئے، یہاں پر وہ ٹھہرے، یہ ایک مشکوک لوکیشن ہے جہاں پر یہ لوگ آئے، اور اس کے بعد یہاں پر اکٹھے ہونے کے بعد پھر یہ نکلے اور ایک بہت لمبا روٹ اختیار کر کے یہ وہاں پر پہنچے۔ اب ان پریزائڈنگ آفیسرز پر اب اصل معاملہ ہے کہ یہ اس معاملے کے اوپر تحقیقات اب ہونی چاہیے، ان پریزائڈنگ آفیسرز کو الٹا لٹکا دینا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی تم گئے کہاں تھے، تمہیں لے کے کون گیا تھا، تمہارے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا، کیونکہ ان پریزائڈنگ آفیسرز نے ابھی تک اپنا بیان بھی ریکارڈ نہیں کرایا، لہٰذا اب ان کے خلاف کرمنل پروسیجرز کا آغاز ہونا چاہیے، اور اس پروسیڈنگز کے اندر تمام معاملات کو صاف اور شفاف انداز میں سامنے لانا چاہیے۔ دیکھیں، ووٹ کو چوری کرنا یہ ہے وہ عمل جس کی وجہ سے آج پاکستان اس حال کو پہنچا ہے۔ ہم ووٹ چوری کا الزام لگاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر، اور یہ کچھ زیادہ غلط بات نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کی رائے کو چرایا جاتا ہے، اس کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے، اس کو ایک ڈبے سے نکال کر دوسرے ڈبے میں منتقل کیا جاتا ہے، بلکہ اکثر اوقات اس رائے کو بالکل ہی ضائع کر کے، کنڈم کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ اصل رائے ہوتی ہے لوگوں کی جو رائے ہے وہ حکومت کے اوپر نظر آنی چاہیے، اور یہی عوام کا حق حکمرانی ہے جو ان کو ملنا چاہیے، کیونکہ اگر عوام کو ان کا حق حکمرانی نہیں ملے گا، یہ بات میں آپ سے بارہا کہہ چکا ہوں، تو ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے لیے ڈسکا الیکشن کے یہ جو مسنگ پریزائڈنگ آفیسرز تھے، ان سے آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہاں سے آغاز کر دیتے ہیں اپنی اس تحقیقات کا، تو یقین جانیے کہ دوبارہ کسی کو کسی کا ووٹ چوری کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ ہر پریزائڈنگ افسر کہے گا کہ یار اگر یہ بات پکڑی گئی، مجھے سامنے آنا پڑا، تو اس کے بعد تو پھر میرا حشر برا ہوگا، لہٰذا
ان 10 یا 20 پریزائڈنگ آفیسر کو پکڑ کے ان کو لٹکا دیں الٹان سے کو سچ بولو جو بھی ہے، جو ادارہ تمہیں لے کے گیا تھا، پولیس لے کے گئی تھی، اسپیشل برانچ لے کے گئی تھی، آئی بی لے کے گئی تھی، کوئی بھی لے کے گیا تھا، ہمیں بتاؤ کہ وہاں پہ ہوا کیا تھا، ان سے سچ سنیں، ان کے سچ کو سامنے لے کے آئیں، اور وہیں سے ہمارا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور مریم نواز کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ ووٹ کو عزت اسی صورت ہی ملے گی۔ اور مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنا، مجھے یاد آیا کہ انہوں نے بھی کچھ ٹویٹس کیے ہیں اس معاملے پر، انہوں نے لوگوں کو مبارکباد دیا، خاص طور پر ڈسکا کے عوام کو، کہ انہوں نے اپنے ووٹ کی نہ صرف لاج رکھی بلکہ ووٹ کے اوپر پیرا بھی دیا اور اس کو گننے میں صحیح طور پر اپنا کردار ادا کیا، اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ واقعتاً ڈسکا کے اندر لوگوں نے اپنے جو ووٹ ہیں اس کی رکھوالی بڑے اچھے طریقے سے کی، جس کی وجہ سے یہ سارا سچویشن ہمارے سامنے کھل کے آئی۔ ادروائز تو فائرنگ ہو گئی، لوگ آئے، فائرنگ کی، نکل گئے، یہ تو ہمارے پاس ایک روٹین کی واردات تھی۔ عموماً کراچی کے اندر ہم نے یہ والا سٹائل دیکھا ہوا، جب MQ عروج پہ تھی تو ایسے ہی فائرنگ کر کے پولنگ کو معطل کر کے اندر ٹھپے لگاتے تھے، تو یہ معاملہ یہاں پہ بھی ہوا۔ لیکن اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ واضح اور دو ٹوک فیصلہ آ گیا، جس کے نتیجے کے اندر اب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کچھ سوال ہم لے لیں، کیونکہ کل مدنی ملک صاحب سے تو میں نے کامنٹس کے اندر بھی وعدہ کیا تھا کہ ان کے سوال کا میں جواب دوں گا، کیونکہ ان کا سوال ایک بہت امپورٹنٹ معاملہ تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا، مدنی صاحب آپ کے سوال کا جواب، صحافت میں منافقت کیوں؟ کل تک پیپلز پارٹی پر لان تان تھی، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے احتراماً الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے نون لیگ کے ساتھ رابطے بڑھا دیے۔ بڑا لمبا چوڑا ان کا سوال تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اس حد تک اس سوال کو میں نے سمجھا ہے۔ دیکھیں، صحافت میں منافقت نہیں ہوتی، ایک تو یہ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے آپ تک اطلاعات پہنچانا، خبریں پہنچانا ان بائسڈ۔ ہاں، تجزیے کے اندر میں بائسڈ ہو سکتا ہوں، میں کسی کے بارے میں دائیں یا بائیں ہو سکتا ہوں، لیکن خبر پہنچانا میرا فرض ہے۔ اور اگر نون لیگ کی خبر ہے تو میں آپ کو نون لیگ کی خبر بھی دی ہے، پیپلز پارٹی کی خبر ہے تو پیپلز پارٹی کی دی ہے، اور اگر کوئی PTI نے اچھا کام کیا ہے تو میں نے اس کی خبر بھی آپ تک پوری ایمانداری سے پہنچائی ہے۔ آگے خبر کا تجزیہ ہے، اس خبر کے تجزیے کے اندر جو میں درست سمجھتا ہوں وہ میں تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے احترام کا لفظ میں نے تو ہمیشہ سب کے لیے ہی احترام کے لفظ عموماً استعمال کیے تھے، لیکن کل اس سے بھی مجھے یاد آ گیا کہ کل جب میں نے اپنی ویڈیو کا آغاز کیا تھا تو میں نے ایک ضرب المثل سے کیا تھا، اور وہ تھی کہ سیاںہ کہاں ہمیشہ گوں پہ گرتا ہے۔ اس پر بہت سارے لوگوں نے ان کی دل آزاری بھی، میں انہوں نے اپنے کامنٹس بھی دیے، میں اس پر ان سے معذرت خواہ ہوں۔ میرا بنیادی مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کی دل آزاری ہو، میرا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سمپل یہ بتانا کہ بعض دفعہ جو لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں وہ ایسی جگہ پر آ کے ٹھوکر کھاتے ہیں جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یار میں یہاں سے ٹھوکر کھا جاؤں گا۔ خیر، منافقانہ طرز عمل نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہی رہتی ہے، وہ بدل نہیں جاتی۔ آپ کی رائے، آپ کی سوچ میرے لیے بہت زیادہ محترم ہے، قابل احترام ہے، اور آپ کی رائے سے میں اپنے آپ کو اور زیادہ اور اپنی رائے کو، اپنے تجزیے کو بہت زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور یہ میں امید کروں گا کہ آپ کے ساتھ یہ خط و کتابت، یہ جو کمیونیکیشن ہے سوال و جواب کی، یہ انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اقبال ظفر صاحب کا سوال ہے کہ پنجاب میں تبدیلی کی گئی تو کیا عمران خان اسمبلیاں نہیں توڑیں گے؟ یہ بھی اسی بات کی کنٹینیوٹی ہے جو میں نے کل کہا تھا کہ سینٹ الیکشن کو اس وجہ سے کیا گیا کہ خدشہ تھا کہ عمران خان اسمبلیاں توڑ دیں گے، لیکن پنجاب کے اندر ایسا ہوتا ہے تو عمران خان اگر اسمبلی توڑیں گے پنجاب کے اندر تبدیلی آنے کے بعد، ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہی ووٹ آف کانفیڈنس ہو جاتا ہے، نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گا تو فوری طور پر پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں کی جا سکے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اگر عمران خان اپنی اسمبلی، نیشنل اسمبلی کو تحلیل کرتے ہیں تو وہ انفیکٹ پنجاب سے تو بالکل ہی آبسلیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ پنجاب کے اندر اسمبلی موجود رہے گی، وزیر اعلیٰ موجود رہے گا، گورنر موجود رہے گا، تو اس کے بعد جو سسٹم ہے پنجاب کے اندر وہ اس گورنمنٹ کے اندر یہاں پر الیکشنز ہوں گے اگر نیشنل اسمبلی ٹوٹتی ہے تو، لہٰذا یہ عمران خان کے لیے فیوریبل پوزیشن نہیں ہوگی، لہٰذا وہ نیشنل اسمبلی نہیں توڑیں گے، اور اگر وہ نیشنل اسمبلی توڑیں گے تو اپنے لیے گڑھا خود کھودیں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔